صلى الإله صلى على الذي تجلى صلاته دوام فحب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے اور اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ ہی کسی کا باپ ہے، اور اس کی برابری میں کوئی بھی اس کے شریک نہیں ہے۔ یہ سورت سورۃ الاخلاص کے نام سے مشہور ہے اور صرف 4 آیات پر مشتمل ہے۔ دراصل یہ سورت اگرچہ بہت مختصر ہے، لیکن اس چھوٹی سی سورت میں اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے لوگوں کے غلط نظریات کا ارتداد کر دیا، اس کو توڑ دیا اور انسان کو خالص توحید یعنی اللہ کو ایک ماننے کا سبب اس سورت میں اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا معنی ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے ہر کام میں صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کو حاضر ناظر رکھے، اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضامندی اور ہر کام اسی کے لیے بندہ کرے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور اسی کے اپوزٹ یعنی اسی کی ضد میں آتے ہیں ریاکاری۔ اس کے بارے میں گزشتہ بھی بات ہوئی تھی، اسی لیے سورت کا نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کفار مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال کیا اور پیشکش کی کہ اے نبی، آپ جس خدا کو مانتے ہیں اور آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس خدا کا نسب بیان کیجیے کہ کیا نسب ہے ان کا۔ نسب کہتے ہیں اس کو کہ وہ کس پیڑھی در پیڑھی سے آیا ہے، ان کے والد کون ہیں، ان کے والد کون ہیں، ان کے والد کون ہیں، اس طرح سے ترتیب کرتی ہے، اس کو نسب کہتے ہیں۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ اے محمد، تو اپنے رب کا نسب بیان کر۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا کوئی نسب ہو ہی نہیں سکتا۔ نسب تو وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے اللہ رب العزت نے بندے کو پیدا کیا ہے۔ اللہ خود پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی نسب نہیں ہے۔ اسی کے پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی ان لوگوں کے جواب میں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک۔ دراصل اس وقت کفار مکہ مکہ جو تھے، اس وقت ان لوگوں نے 360 بت گاڑ رکھے تھے کعبے کے اندر، اور وہ سب کی عبادت کیا کرتے تھے، سب کو پوجا کرتے تھے اور انہی سے مانا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کی تردید کی، جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف دعوت دی کہ اے لوگوں، معبود صرف اور صرف ایک ہی ہے، یہ جو تم نے پتھر کے معبود گاڑ رکھے ہیں یہ خدا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ خدا تو بس ایک ہے اور وہ خدا ہے جو ہماری ہر چیز کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور ہماری ہر چیز سے باخبر بھی ہے۔ اسی کو کہا ان اللہ خبیر بما تعملون واللہ خبیر بما تعملون۔ بے شمار جگہ پر اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم جو کچھ کرتے ہو یہ بس سمجھنا کہ کوئی اسے دیکھتا نہیں ہے، اللہ اسے دیکھتے ہیں، اس سے اللہ باخبر ہے،
کو جانتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف دعوت دینی شروع کی، بھئی خدا ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، تو لوگوں نے کفار مکہ جو تھے ان کے تو 160 اور 360 ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس محمد کو اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب۔ قرآن نے خود اس آیت کو نازل کیا، قرآن نے خود اس بات کو بتا دیا کہ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ محمد صرف اور صرف ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب، کہ بہت سے جو معبود تھے ان کو ایک معبود بنا دیا محمد نے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سارے بت تھے اور محمد صرف ایک ہی بت کی عبادت کرتا۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرما دی اور یہ بتا دیا هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، وہی ایک ہے جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، جو بندے کی ہر ضرورت کو پوری بھی کرتا ہے۔ اس بت سے جو تم مانتے ہو وہ بتیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی کسی کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے بتوں کو جو توڑ دیا، اس وقت جو آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا، اے والد تم جس کی عبادت کرتے ہو کیا وہ سنتے ہیں؟ وہ سنتے بھی نہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں، اور وہ تو کسی کی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے، پھر تم کیوں اس بت کی عبادت کرتے ہو؟ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا هو اللہ احد، کہ اللہ ایسی ذات ہے، اللہ ایسی قدرت والا ہے جو بندے کی ہر ضرورت کو جانتا ہے، اور صرف بندے کی ضرورت ہی کو نہیں، پوری دنیا کے نظام کو اللہ رب العزت چلا رہا ہے۔ ایک سورج کو کس وقت کہاں سے نکالنا ہے اور کس وقت کہاں اس کو غروب کرنا ہے، یہ نظام اللہ کی جانب سے ہے۔ چاند کو کس وقت غروب کر کے کس وقت اس کو غروب کرنا ہے، یہ پورا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے جو ساری کائنات کی ایک چیز کو چلا رہا ہے، اور یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ انہوں نے جب سارے بتوں کو توڑ دیا، ان بتوں میں جو ان کا سب سے سردار تھا، جو بڑا تھا، اس کلہاڑی کو اس کے گلے پر لٹکا کر چھوڑ دیا۔ جب لوگ آئے، لوگوں نے کہا کہ یار بتوں کو کس نے توڑا، کس نے نقصان کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پوچھو جس کے گردن میں کلہاڑی لٹکی تھی، کیا یہ بول سکتا ہو؟ اس سے پوچھو اگر جواب دے سکتا ہو۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ بول نہیں سکتا، جواب بھی نہیں دے سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا جب وہ جواب نہیں دے سکتا، جب وہ تمہاری بات نہیں سن سکتا، جب تمہاری ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا، تو پھر کیوں اس کی عبادت کو صرف اور صرف اس خدا کی جائے جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، جو ہماری ہر باتوں کو جانتا ہے، جو ہمیں ہر سیکنڈ دیکھ رہا ہے۔ صرف اور صرف عبادت کی جائے تو اسی کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کی جائے۔ اسی کو کہا کن هو اللہ احد، کہیں تو اے نبی، اور اے نبی صرف نبی ہی نہیں، ان نبی کی پوری امت تھی جس میں ہم سب شامل ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو اپنے خدا مانتے ہیں، جو کسی اور سے یہ حاجت روائی کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنی منگواتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کہی ہوئی بات کو بالکل خراب ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے شرک ہے۔ معلوم یہ ہوا اس آیت سے، اس چھوٹی سی آیت ہے وہ اللہ احد سے، کہ وہ اللہ ہی ہے جو سارے کے سارے نظام کو چلا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس نظام کو چلانے والا نہیں۔ اللہ کی ذات بہت عالی ذات ہے اور بہت بلند ذات ہے، وہ ایسی چیزوں کو جانتا ہے جو کسی کو نہیں معلوم، کوئی اس بات کو نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ الصمد، دوسری آیت ہے اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز، کیا مطلب
ہونے کا۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں پیدا کر دیا تو اس نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم عبادت کریں، اللہ کو ہمارے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی ملکیت ہے، پورا خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بندہ تو فقیر ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اسی کو کہا اللہ غنی وانتم الفقراء، کہ اللہ تو مالدار ہے، بے نیاز ہے، اور تم سب تو فقیر ہو، غریب۔ اسی کو کہا وانتم الفقراء، اللہ کو تجربہ فرما دیا اللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ رب العزت پوری ذات سے بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ضرورت ہمیں اللہ کی ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں۔ ہر چیز بندہ ایک چیز میں اللہ کا محتاج ہے، اگر اللہ اس سے ایک چیز بھی رکا دے اور چھوڑ دے تو بندہ اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے، اور بندہ اسی وقت غریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر چیز دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ضرورت ہمیں اللہ کی ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ غنی حمید، اور اللہ جو ہے بہت بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہم کو ہر چیز سے اللہ کی ضرورت ہے، گویا کہ ہم محتاج ہیں، اللہ یہ محتاج نہیں۔ ہمیں احسان جتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے تو بڑے شوق سے نماز پڑھی ہے، روزے رکھی ہے، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص کا یہ مطلب ہے، اخلاص کا یہ مطلب ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کے لیے کسی کام کو کیا جائے، اس میں کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ نہ کہا جائے، یہ نہ سوچا جائے کہ یار ہم نے تو نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیے، بہت بڑا کام کر لیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو صرف اور صرف ایسی ہی عبادت پسند ہے جس میں اخلاص ہو، غیر اخلاص یعنی ریاکاری والی چیز ہے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء کی بات ہوئی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور وہ بے نیاز صرف اور صرف کسی چیز ہی میں نہیں ہے، بے نیاز سے یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ ابد سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، یعنی کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بندے کو تو اللہ نے صرف اور صرف تھوڑی دیر کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے کے ہاتھ میں ساری چیزیں آ گئی۔ اگر اللہ رب العزت نے بندے کو ملکیت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مالدار ہو گیا، وہ ابھی بھی فقیر ہے، اس لیے کہ وہ دیا ہوا کسی اور کا ہے، اس کا خود کا نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت نے اس کو دیا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ لوگوں تم سب کے سب اللہ کے یہاں اللہ کے محتاج ہو، واللہ غنی حمید، اور اللہ بے نیاز ہے، ستر صفات والا ہے۔ گویا کہ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، ساری دھرتی اور پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ وسلم اس کے بعد والی آیت، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ۔ دراصل اس آیت میں ان عیسائی جو لوگ ہیں ان کا ایک نظریہ ہے، ان کا ایک نظریہ ہے اور عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ ایسا کیا ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں پیش کیا کہ کوئی اس کا بیٹا بھی نہیں ہے، اسی نے کسی کو بیٹا بھی نہیں بنایا اور اس کو کسی نے بیٹا بھی نہیں بنایا، گویا کہ وہ کسی کا بیٹا ہے یا کسی کا باپ۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اور ان باتوں کو اور ان کی باتوں کو رد کرنے کے لیے اللہ
تعالیٰ نے یہ آیت میں ارشاد فرمایا، اصل میں کفار مکہ جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی کو اولاد ہی نہیں بنایا تو بیٹیاں کہاں سے ہوگی؟ ان کا یہ ماننا تھا جو فرشتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، جس کو بہت سی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اولاد بنا دی اور بیٹے بنا دیے، سبحان اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اس کو بھی کسی نے بیٹا نہیں بنایا، وہ تو ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ اس نے تو انسان کی اس دھرتی کو اور انسان کے اس نظام کو بنایا کہ انسان کو ایک انسان کو بنایا، اس کے بعد اس سے دوسرا انسان پیدا ہوا، اس سے دوسرا انسان پیدا ہوا، یہ پیدا اس نے ضرور کیا لیکن بیٹا اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے آیت میں ارشاد فرمایا فاستفتہم أَرَبِّكَ بَنَاتٌ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ کہ اے نبی ان کفار مکہ سے پوچھو، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیٹے ہمارے لیے بنائے اور بیٹیاں اپنے لیے بنا دی؟ کہ آگے خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ کہ جس وقت ہم ان کو پیدا کر رہے تھے کیا وہ دیکھ رہے تھے؟ وہ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیٹیاں بنا دی؟ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا ہم جب ان کو پیدا کر رہے تھے کیا وہ دیکھ رہے تھے اس وقت؟ ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا دی، أشهدوا خلقهم، کیا وہ لوگ اس وقت پیدا کرتے وقت موجود تھے؟ گویا کہ اللہ رب العزت نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اس نے کسی کو بیٹی نہیں بنایا، اور وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے اور اس کی قدرت بھی واحد ہے، اس کی صفات کی اکیلی، اس میں کوئی کسی کے شریک نہیں۔ اور اسی میں اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے عقیدے کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں کا آپس میں جھگڑا تھا۔ یہودی کہتے ہیں وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله، کہ یہودی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں وقالت النصارى مسیح ابن الله کہ مسیح علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ نے آگے کی آیت میں ارشاد فرما دیا ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ تو ان کے منہ سے بس کہنے کی بات ہے، گویا کہ یہ بات حقیقت کبھی نہیں ہو سکتی۔ لم یلد ولم یولد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے۔ اگر گویا کہ ہم یہ مان لیں کہ اللہ کسی کی اولاد ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے اوپر بھی کوئی ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کے اللہ سے اوپر بھی کوئی چیز ہے گویا کہ ہم نے اللہ سے بڑا کسی اور کو مان لیا۔ اس لیے بہت احتیاط سے اس چیز میں اور اس عقیدے میں ہمیں رہنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اور یہ بھی تصور نہیں کرنا چاہیے اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں کہ یار اللہ کیسا ہوگا، اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اللہ کا پیر کیسا ہوگا، اللہ کا جسم کیسا ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یار اللہ کیسا ہوگا، اللہ کی آنکھ ہاتھ کیسے ہوں گے، اللہ کا جسم کیسا ہوگا، وہ فوراً کہہ دے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ گویا کہ اس کے ذہن میں اس کے دل میں اگر یہ خیال آیا تو اس کے ایمان کی کمی ہو گئی، اس کا ایمان کم ہو گیا۔ ہمارا صرف اور صرف ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کا جسم کیسا ہے، اس کی ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں، یہ سوچنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں، اور یہ ذہن میں لانے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں۔ بس اتنا جاننا ہے کہ اللہ موجود ہے، وہ کیسا ہے وہ صرف وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی کو کہا لم
لم یلد ولم یولد کہ اللہ بے نیاز بھی ہے، اس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، مزید یہ کہ کوئی اس کا بیٹا بھی نہیں ہے اور اس نے کسی کو بیٹا بھی نہیں بنایا اور اس کو کسی نے بیٹا بھی نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی قدرت میں کوئی بھی اس کے شریک نہیں۔ کفو کا مطلب ہے برابری، کہ اللہ کی برابری میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہی کی طاقت ایسی ہے کہ جس میں وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی ہر چیز کو دیکھتا ہے، اکیلا ہی ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، اور صرف انسان ہی کی ضرورت کو نہیں پوری کرتا۔ اگر اتنی سی اگر جانور ہے کہ مکڑی ہی کیوں نہ ہو، کوئی چوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی غذا کا انتظام اللہ رب العزت ہی کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی کو کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اگر اللہ کے برابر ہم کسی کو شریک کرنے لگ جائے تو وہ شرک ہو جائے گا، اور شرک کے بارے میں آیا تھا کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ اللہ کے برابری میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی طاقت صرف اور صرف اسی کے پاس ہے، اسی کی قبضہ قدرت پوری کائنات کا نظام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی طاقت کا قابل نہیں ہے، کسی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ اس چار آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی برابری میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اس لیے کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اگر لوکان کی سمائی آمین ان اللہ نفس اللہ کہ اگر آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے تو اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جیسا کہ ہمارے کاموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کام کسی ایک ایسے کو کر دیا جائے، کسی کو اگر کھانا بنانے کے لیے دے دیا جائے اور اس کھانا بنانے کے اندر اگر دو تین لوگ اپنا اپنا دماغ لگائے کہ نہیں آپ یہ بھی ڈال دو، یہ کہے نہیں یہ بھی ڈال دو، تو کھانا کبھی صحیح نہیں بن سکتا، ضرور بھی ضرور وہ کھانا غلط بننے والا ہے۔ اس لیے کہ اس میں تین لوگوں کا دماغ لگا ہوا ہے۔ ایسا کوئی بھی کام ہم اگر ایک انجینئر کو اگر ایک نقشہ دے دیا جائے اور اس میں تین انجینئر کو اگر لگا دیا جائے تو وہ کہے گا نہیں یہاں سے ایسا اٹھانا ہے، وہاں سے یہ کرنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں یہاں سے ایسا کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عبادت خراب ہو جائے گی، صحیح نہیں بن پائے گی۔ اسی طرح کائنات کا نظام ہے کہ اگر دو معبود ہوتے ہیں، دو اللہ ہوتے تو سارے کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ گویا کہ ایک ہی اللہ ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اسی کو کہا وَكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا کہ اگر آسمان و زمین میں کئی سارے معبود ہوتے نا لَفَسَدَتَا اس کا نظام بھی برہم برہم ہو جاتا۔ اور اس کی مثال ہماری ہے، آج کی اس مثال سے بہت بہترین سمجھ آتی ہے۔ کسی بھی کام میں اگر ایک سے دو اس کام کے کرنے والے ہو جائے تو اس کا نظام بھی بگڑ جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت سے شریک کوئی نہیں ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ہمیں بس ایک ماننا ہے، ہمارا یہ عقیدہ رکھنا ہے اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم کو اسی کی عبادت کرنا ہے۔ کوئی کتنا بھی کچھ بھی کہہ دے، کسی اور کو اللہ اور کسی اور کو معبود نہیں ماننا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی ایمان کی مضبوطی فرمائے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کو اس کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ انہا لتعجب ثلث القرآن کہ یہ آیت سورت ایسی ہے کہ اس سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ گویا کہ اس سورت کو اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ اگر کوئی اس سورت کو پڑھ لے تو اس کو پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جنت کو، ان کی بشارت ان کی جنت میں داخل کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ صحابی کو هو اللہ احد یعنی سیرت سے بہت زیادہ محبت کیا گیا، ان کو یہ سیرت بہت زیادہ پسند تھی۔ اس پسند کی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ تمہاری سیرت سے محبت جو ہے وہ محبت کو جنت میں داخل کر دے۔
گویا کہ اس سیرت کو پڑھنا بھی کتنا آسان ہے، ہر کسی کو یاد ہے، ہر وقت اس سیرت کو پڑھا کرے. اس سیرت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کریم کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو اس سیرت پر کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کی مضبوطی فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ والحمد سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الإله صلى على الذي تجلى